السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مسلمانوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے جو بڑا اہم عشرہ ہے، اور جہنم سے خلاصی اس مہینے کے اندر جہنمیوں کو ہوتی ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اور آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس کے کچھ ہی دن باقی ہے۔ آئندہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ملے یا نہ ملے کچھ معلوم نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہوتا ہے، اور آئندہ ہمیں مل جائے اس پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس کے جو کچھ ایام بچ رہے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت نماز میں اپنے وقت کو لگانا چاہیے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد کیا ہے، عید کا جو مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار ہے وہ آتا ہے، اور خوشی کا موقع ہے۔ یقیناً عید المبارک کا جو دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کی سب سے بڑی غفلت، سب سے بڑی کوتاہی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر ہی کیا ہے، رمضان المبارک کے بعد جو عید آنے والی ہے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور تیاریاں اتنی زور و شور پر فی الحال چل رہی ہیں کہ بازاروں کے اندر جب جائیں گے آپ کو کیا رستوں پر کیا ہے جگہ نہیں ملے گی، بھیڑ بہت زیادہ بازاروں میں جمع ہے۔ وہ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، عید کے لیے سامان خرید رہے ہیں، عید کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ جو غلطی ہو رہی ہے ان پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید کی تیاری کے لیے ہماری سب سے زیادہ مسلمان جو خواتین ہیں وہ جا رہی ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں کو کہ خود کیا ہے اپنے گھر پر موجود ہیں اور اپنی خواتین کو بازار میں سب سے زیادہ بھیج رہے ہیں۔ برقعے ہی برقعے بازار میں نظر آتے ہیں، اور مستورات عورتیں بازاروں میں نظر آ رہی ہیں۔ بازار میں عورت کا جانا مطلقاً حرام نہیں ہے، جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ساری کے ساری مستورات کیا ہے جس کی ضرورت ہے وہ بازار میں جا رہی ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ ایک گھر سے عورت جائے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مرد حضرات نہیں لا سکتے، ان کو عورت لا کر دے سکتی ہے، لیکن ایک چلی جائے، سب کا جانا بازار میں جانا یہ ضروری نہیں ہے، اور اس میں بھی پورے پردے کا اہتمام رکھا جائے، پورے پردے کا اہتمام۔ ایسا نہیں کہ چنی کیا ہے سر پر ڈالی ہوئی ہے، برقع نہیں ہے، پیروں میں کیا ہے جوتے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں جس طرح عام اور مذہب کی کیا ہے بچیاں اور عورتیں گھوم رہی ہیں، اسی طرح مسلمان عورتیں کیا ہے بازار میں کیا ہے گھوم رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے۔ دوسری بات عید کی خریداری سے متعلق یہ ہے کہ عید کی خریداری چل رہی ہے، کیونکہ کھانوں کا کیا ہے گھر پر عید کے دن پکوان ہوتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو اس کے لیے سامان خرید رہے ہیں۔ سامان خریدنے کے متعلق بھائیوں مسلمانوں اس بات کو یاد رکھو، جو آپ سامان خرید رہے ہیں یقیناً آپ کسی سے بھی سامان خرید سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن خاص طور سے اس میں بات لحاظ رکھیں کہ جہاں تک کوشش ہو سکے کہ اپنوں سے سامان خریدیں۔ دوسروں سے سامان خریدنا کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کیا دوسرے مذہب کا آپ کے لیے کسی مسلمان سے زیادہ سستا دے رہا ہے تو آپ خرید سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کیا ہے زیادہ تر یہ کوشش کریں آپ کہ ہمارا سامان اپنوں سے خریدا جائے۔ یہ میں اس بات کو اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں دوسروں سے کیا ہے مجھے جلن ہو رہی ہے، غیروں سے مجھے جلن ہے، محبت نہیں ہے، نہیں، ہمارا جو یہ ملک ہے یہ کیا ہے اتحاد اور اتفاق اس میں قائم رہے، اس کا تو سارے ہمارے علماء درس دیتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر اپنے کے لیے ہم دیں گے، دیں گے، مال خریدیں گے اور بیع کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، تو کیا ہے زکوٰۃ نکالے گا، اپنا کیا ہے اپنا پیسہ اپنے خلاف استعمال یقیناً نہیں ہوگا، لیکن غیروں کے لیے دیں گے تو غیروں کا پیسہ کیا ہے مسلمانوں کے یقیناً خلاف استعمال ہوتا ہے۔ ملک کے حالات جیسے ہیں چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے،
اور کافی شہروں کے اندر کیا ہے بڑی بڑی تنظیمیں جو ہندوؤں کی تنظیمیں ہیں، RSS ہے یا کیا ہے بجرنگ دل ہے، یا بہت سی تنظیمیں، بہت سی تنظیموں نے اعلان کر کیا ہے کہ سامان اپنوں سے خریدیں، تو کیا مسلمان کے پاس اتنا نہیں ہو سکتا کہ وہ سامان اپنوں سے خریدے؟ اپنوں سے سامان خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان جو دکاندار ہیں ان کو بھی اپنوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ زیادہ تر شکایات یہ آتی ہیں مسلمان خریداروں سے کہ ہم مسلم سے خرید تو لیں لیکن وہ کیا زیادہ ریٹ میں دیتے ہیں، غیر کیا سستے کر دیتے ہیں۔ اس لیے کیا عید کے موقع پر آپ بھی کیا خاص طور سے غریبوں کا لحاظ رکھیں، جیسا آدمی اس کے حساب سے اپنے سامان کو فروخت کریں، کسی کے گھر میں عید من جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کیا اس بات کے اوپر کیا مغفرت کر سکتے ہیں اور کر دیں گے اگر کیا ہے آپ کسی مسلمان کے عید کو اچھی طرح گزاریں، آپ عید کی کیا ہے اس کی تیاری کرائیں، سستے میں سامان فروخت کریں۔ حالانکہ ہو یہ رہا ہے عید کے موقع پر چاہے مسلمان ہو غیر ہو کیا ہے ہر سامان کی قیمت بڑھا دیتا ہے، جو یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات میری یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہوا ہے، چل رہا ہے، اس لیے بازاروں میں جا رہے ہیں، روزے ترک کر رہے ہیں کہ آج ہم کو بازار میں جانا ہے، اس لیے کیا روزے ہی مسلمان چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ بازار میں کافی دشواری ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر دشواری ہوگی، سامان خریدیں گے وہاں پر کیا ایسے لیٹا نہیں رہیں گے اور سامان پھریں گے تو دشواری تو ہوگی روزے کے اندر، لیکن روزے کو ترک نہیں کرنا ہے، روزے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں مکمل ویڈیو پہلے سے رمضان مبارک مہینہ شروع ہوا کافی ویڈیو بن چکی ہیں، بہرحال وہ بات نہیں بتانی ہے، اس لیے کیا ہے آپ رمضان کے روزوں کو ترک نہ کریں، آخری روزے چل رہے ہیں۔ اگلی بات ہے کہ یہ لحاظ رکھنی ہے ہم کو کہ ہم جب کیا ہے روزے سے تو ہوتے ہیں، بعض مرتبہ بازار جاتے ہیں اپنی نمازوں کے قضا کر دیتے ہیں، نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ظہر کی نماز چلی گئی، عصر کی چلی گئی اور بازار میں نماز ہی کو ادا نہیں کیا۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، وقت پر نماز کو ادا کرنی ہے، اور ہر جگہ مساجد موجود ہیں، ہمارے شہروں میں بازاروں میں کیا ہے مساجد موجود ہے، وہیں پر آپ اپنی نماز کو ادا کر لیں، اور عبادت میں کمی نہ آنے چاہیے۔ بازاروں کی وجہ سے، عید کی تیاری کی وجہ سے ہماری کسی عبادت میں کمی نہ آنی چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، پھر کیا ہے مہینہ ملے یا نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی تو ہماری اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ کیا ہے تمام مسلمانوں کے پاس ہماری یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔